السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدی کل شیء معلوم لک و بعدی کل ذرۃ مئتا الف مرۃ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ میرے ہاتھ میں ہے قصیدہ بردہ۔ قصیدہ بردہ اشعار ہیں عربی کے، امام بصیری کے، لیکن قصیدہ بردہ کے مختصر انٹروڈکشن تعارف سے پہلے ایک اور قصیدہ ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں کعب بن زہیر نے لکھی تھی۔ اس کا نام ہے قصیدہ بانت سعد، بانت سعد یعنی قصیدہ کعب بن زہیر۔ تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو پیش کیا تو انعام کے طور پہ حضرت کعب بن زبیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عنایت فرمائی تھی۔ لیکن حضرت کعب کا جو قصیدہ ہے رضی اللہ عنہ کا، دو وجوہات کی بنا پر امام بصیری کی قصیدے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اول یہ کہ حضرت کعب بن زہیر جو شاعری میں جو مقام رکھتے تھے وہ کسی سے ڈکا چھپانی مخفی نہیں ہے، اور ان کا خاندان شعراء عرب میں ممتاز تھا۔ دوسری یہ کہ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کعب بن زبیر کو رضی اللہ عنہ کو اپنی چادر عطا فرمائی تھی، جبکہ امام بصیری کا معاملہ مختلف ہے۔ حضور علیہ السلام نے امام بصیری کو خواب میں چادر عطا فرمائی تھی۔ اب جو قصیدہ بردہ ہے اس کا تھوڑا سا مختصر تعارف۔ ہمارے پختونخوا، افغانستان، تاجکستان، سمرقند، بخارا اور ترمز، یہ جو بیلٹ ہے، پھر عرب کے جو ممالک ہیں، مشائخ حضان خاندان شاذلی اور رفاعیہ کے، وہ اپنے خانقاہوں میں یہ پڑھتے ہیں شب جمعہ کو، اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں، اپنے اذہان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اپنے سینے کو باغ و بہار بنانے کے لیے۔ لیکن ہمارے ہاں پتہ نہیں تصوف کا مزاج کچھ کمزور پڑ رہا ہے، زوال پذیر، گرجنے برسنے کی آوازیں تو ہم سنتے ہیں لیکن عمل ناپید ہے، عمل کی کمی ہے۔ بہرحال اس غیر پانی قصیدہ کے خالق ابی عبداللہ شرف الدین محمد بن سعید بن حماد عبداللہ رحم اللہ ہے، جو مصر کے مضافات بوسیر ایک محلے کا نام ہے، ابھی تو شہر ہوگا۔ یکم شوال 608 ہجری میں بوسیر میں پیدا ہوئے۔ امام بصیری شافعی المسلک تھے۔ اسکندریہ مصر میں 1295 میں وفات پائی۔ مزار مرجع خلائق ہیں۔ امام شافعی کے جوار پستاد قاہرہ میں دفن ہوئے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دفن ہوئے۔ آپ کو پن خطاطی پر بھی عبور تھا، چنانچہ قصیدہ بردہ کے شعر نمبر 7، 40، 74 اور 131 میں خطاطی کے اصطلاحات کو خوبصورتی استعمال کیا۔ تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لازوال قصیدہ غالباً 659 ہجری 659 سے 677 ہجری کے درمیان مدینہ منورہ میں تصنیف ہوا۔ فالج زدہ حالت میں امام بصیری کو فالج ہوا تھا، تو یہ قصیدہ امام بصیری کے دکھی دل کی درد کی آواز تھی۔ جیسے حضور علیہ السلام نے سماعت فرمایا، خواب میں حضور علیہ السلام نے شرف ملاقات سے نوازا، حضور کی دید ہو گئی، بخت جاگ اٹھا امام بصیری کا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے بصیری، جو قصیدہ آپ نے لکھا ہے وہ مجھے سنائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے سماعت فرمایا،
اور شاعر کے درد کا درمان ہی نہیں کیا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی۔ اگلے روز امام بصیری مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کی بازار میں آ رہے ہیں۔ قطب زمانہ اس وقت کے شیخ ابو رجا ہے یا ابو رجا ہے؟ ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے اس قصیدہ سننے کی فرمائش کی۔ اس وقت وہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو امام بصیری چونک اٹھے کہ آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ تو ابو قطب زمانہ یعنی قطب مدنی ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قصیدہ سنا رہے تھے تو میں بھی سن رہا تھا، میں بھی اس محفل میں موجود تھا۔ تو اس نے کہا میں نے تو بہت قصیدے لکھے، امام بصیری نے کہا۔ تو ابو رجا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، جس کا پہلا شعر ہے امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دم عن جرا من مقلتم بدمی، یعنی اس کا ترجمہ یہ کیا زی سلم کے ہمسائے تجھے یاد آ گئے، تو نے آنکھوں سے خون کے آنسو بہائے ہیں۔ تو یہ جو شعر ہے پھر اس کے اسرار، اس کے معارف، اس کی شہرت لوگوں میں ہوگی اور لوگوں پر یہ راز کھل گیا۔ تو مجربات قصیدہ بردہ اہل معرفت نے، مشائخ عظام، پیران عظام نے مختلف مواقع پہ مجربات بیان کیے ہیں۔ ان کو مختصر بیان میں یا تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، قصیدہ بردہ کے بہت شروح لکھے گئے ہیں۔ پشتوں میں مولانا روح اللہ مازارہ نے لکھی ہے، اردو میں مولانا ذوالفقار علی دیوبندی نے لکھی ہے، اور مولانا ابو الحسنات صاحب نے بھی شرح لکھی ہے۔ بہت سے شروح ان کے لکھے گئے ہیں، وہ اردو میں ہوں، عربی میں ہوں، بہت شروح ان کے لکھے گئے ہیں، اور الحمدللہ کچھ شروح ہمارے لائبریری کی بھی زینت ہے، ہم اس سے مستفید ہوتے رہیں اور ہوتے جائیں گے۔ تو یہ بہت بابرکت اور مبارک قصیدہ ہے، میں نے چاہا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ شب جمعہ پڑھا جاتا ہے حل المشکلات کے لیے اور قرب محمدی کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگ اس سے مستفید ہو، اپنے عشق کے لیے، ذوق کے لیے، شوق کے لیے، اپنے کیفیت کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے محفلوں میں پڑھا کرو، تنہائی میں بھی پڑھ سکتے ہو اور جمع کی صورت میں بھی پڑھ سکتے ہو، انفرادی اجتماعی دونوں حالتوں میں۔ تو والسلام علی من اتبع الہدی۔